ہندوستان میں مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ 1857 کے بعد سے انگریزوں کے اس مشن نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو جب انگریز ہندوستان آیا تو انگریز کے آنے تک ہندوستان کا بادشاہ ہو یا ہندوستان کی عوام ہو، یہ سب کے سب اس عقیدے پر تھے، اکثریت میں جو صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ تھا۔ کوئی یہاں جھگڑا نہیں تھا، فرقہ واریت نہیں تھی، فساد نہیں تھا۔ چند 2.5% لوگ تھے جن کو ایک بادشاہ کی ضرورت ایران سے یہاں تک لائی تھی، ان کا کوئی شمار بھی نہیں تھا، ان کی کوئی گنتی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی اپنی دنیا میں مست تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ لوگ ان کے ساتھ اٹھتے تھے، نہ بیٹھتے تھے، نہ شادی بیاہ کرتے تھے، ان کے اپنے معاملات علیحدہ تھے۔ جس طریقے سے مسلمان 100% میں 2.5% زکوٰۃ کو الگ کرتا ہے، پھر کبھی استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ فقیروں کی جھولیوں میں ڈال دینے میں ہی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، ایسے ایک بادشاہ نے اپنی ضرورت کے تحت ایران سے کچھ لوگوں کو لایا تھا، اور وہ چند لوگ تھے مال کے میل کی طرح، باقی ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے ان کا کوئی شمار بھی نہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں ایک خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں کی مرغی اور جہاں کی مچھلی بھی سنی ہے۔ آپ نے اپنے ذوق کے مطابق لکھا کہ یہاں کی دریا میں جو مچھلی ہے، ہندوستان کے دریا میں جو مچھلی ہے وہ بھی سنی ہے۔ یہ حضرت امیر خسرو کا خط ہے۔ اس سے پتا چلا کہ یہاں کا بچہ سنیت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، محبت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، عشق کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ یا رسول اللہ کہنے والا تھا، جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ یا غوث کہنے والا تھا، اللہ اکبر، جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ ولیوں کے آستانے پر جانے والا تھا۔ لیکن 1857 میں اللہ اکبر جس وقت انقلاب کی صدا گونجی اور علماء نے انگریزوں کو دھول چٹانے کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں انگریزوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا اور تقسیم کر کے حکومت کرنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کو پیدا کیا گیا جو نبیوں پر اعتراض کرے، جو ولیوں پر اعتراض کرے، جو خدا پر اعتراض کرے۔ لیکن میں بات صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ولی کچھ دے نہیں سکتا اور ولی کو کچھ دینے کی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ان کے ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، اور حیرت بھی مجھے اس پر ہے، مسلمان جوانوں کو تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے۔ میرے عزیز، کمپیوٹر کے معاملے میں آپ عقل سے کام لیتے ہو، دنیاوی کاروبار کے معاملے میں آپ اتنے ذہین ہو، لیکن آپ قرآن و سنت کا معاملہ آتا ہے تو آخر کیوں بدھو بن جاتے ہو؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ولی اپنی ناک پر بیٹھی بھی مکھی نہیں ہٹا سکتا، تو ان خبروں پر کیوں جاتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں میرے عزیز، جب قرآن نازل ہو رہا تھا مکہ المکرمہ میں، تو کون سا ولی تھا جس کے مزار پر لوگ بھیڑ لگاتے تھے؟ تو اس کی مخالفت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اپنی ناک پر بیٹھی بھی مکھی نہیں ہٹا سکتے، یہ اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ میرے عزیز، وہاں تو کسی ولی کا مزار بھی نہیں تھا، پھر آخر کس ولی کے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی تو ایسی نہ ایسی گندگی ہوگی جس کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن کی آیتیں یوں ہی تھوڑی اتر گئی، ایسا بیک گراؤنڈ بنا، ایسا پس منظر بنا، اس پس منظر میں یہ آیتوں کا نزول ہوا۔ تو مکے میں کس ولی کا مزار تھا جہاں پر لوگ بھیڑ لگا رہے تھے؟ اس کے خلاف آیت نازل ہو رہی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو وہاں کسی ولی کا ایسا مزار تو تھا نہیں کہ جہاں لاکھ لوگ جا کر کے منتیں مانے، جہاں جا کر کے لوگ معاذ اللہ فاتحہ پڑھے اور اس کے خلاف آیت نازل ہو جائے۔ یہ آیتیں جو ناک پر مکھی بیٹھنے کے نہ ہٹانے پر ہے، نفع و نقصان کا جو مالک نہیں، جس کا ذکر آیا، نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ آیتیں بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، یہ ولیوں کے لیے نہیں آئی۔ ارے ولی تو بعد میں آئے، صحابہ کے بھی بعد آئے، ہم جنہیں ولی کہتے
ہے. اور رہی بات ناک پر مکھی بیٹھنے کی کہ مکھی نہیں ہٹا سکتے, کون سا ولی ایسا ہے جس کے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے قبر میں؟ اگر ولی کی قبر میں ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو پھر وہ مکھی صاحب کرامت ہے, وہ مکھی صاحب کرامت ہے. ارے نادان, جب وہ قبر میں چلا گیا تو عام انسان کے قبر میں جانے کے بعد اس کی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی, تو ولی کی ناک پر مکھی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ تو یہ قبر والوں کے لیے نہیں ہے, یہ تو ان بتوں کے لیے ہے جو بت خانوں میں تراش و خراش کے پڑے اور کھڑے رہتے تھے, ان کی ناک پر مکھی بیٹھتی تھی, وہ نہیں ہٹا سکتے. تو بتوں کے لیے کہا کہ وہ ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے, لیکن اسی قرآن نے ولیوں کے لیے کہا کہ وہ 1 مہینے کی مسافت پر اگر بلقیس کا تخت ہے تو پلک کے جھپکنے سے